ڈاکٹر صاحب بجٹ آ رہا ہے، کیا توقعات ہیں، کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس بجٹ سے؟ کیونکہ ہر بجٹ سے پہلے کہا جاتا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے گا اور وہ عام آدمی ریلیف کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن بجٹ آنے کے بعد وہی عام آدمی بڑا سیکھپا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، نالا ہوتا ہے، گلے شکوے کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا تھا۔ دیکھیں، ایک بات تو پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے کہ بجٹ جو ہے یہ حکومت کے لیے بنتا ہے، عوام کے لیے نہیں بنتا۔ اچھا۔ اور پرٹیکولرلی جب سے آئی ایم ایف پروگرام آیا ہے اس وقت سے فوکس یہ ہے کہ کیسے حکومت کے اخراجات کو کیسے ٹیکسوں کے ساتھ پورا کیا جا سکے۔ تو اس میں عوام کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں ادر دین کہ عوام نے ٹیکس دینے ہیں اور حکومت نے ٹیکس لینے ہیں اور اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے ہمیں تھوڑی بہت سٹیبلٹی مل گئی ہے، لیکن ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، وہ اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی، کیونکہ جب بھی اکنامک گروتھ ہوتی ہے تو پھر ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے، پھر تمام مشکلات جو 25 آئی ایم ایف پروگرام میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ دوبارہ سے سر اٹھاتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بجٹ حکومت کے لیے ہے۔ دوسری چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ اس سال کی وہ یہ ہے کیونکہ ہمارا ہندوستان سے ابھی جنگ ہوئی ہے 4 دن کی، جو بڑی مہنگی جنگ ہے، اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اس بجٹ میں آئیں گے، اور جو پھر ڈیفنس کے لیے ہمیں ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایئر ڈیفنسز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہندوستان نے پاکستان پہ ٹوٹل چڑھائی کی ہے اور اس نے کسی کا پرواہ کیے بغیر، کسی ایویڈنس کے بغیر پاکستان پہ حملہ کیا ہے، اور پاکستان کو اپنا دفاع کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا ہے اور وہ بڑے اخراجات اس میں ہوئے۔ تو اس سال کے بجٹ میں ڈیفنس کے بجٹ کو بھی بہت اضافہ ہونے کی ضرورت ہے، آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے تحت یہ ہے کہ جو بھی حکومتی اخراجات ہیں وہ ٹیکسوں سے پورے ہوں گے، وہ آپ قرضوں سے آپ پورے نہیں کر سکتے، اور ٹیکسوں میں بھی آپ نے اتنے ٹیکس کلیکٹ کرنے ہیں کہ اخراجات سے تقریباً 2000 ارب ایکسٹرا کلیکٹ کرنا ہے تاکہ کچھ قرضوں کی سروسنگ بھی ہو سکے۔ ٹھیک۔ تو حکومت کے لیے اب بڑا مشکل یہ ایک ایکویشن بن گئی ہے کہ کیا لوگوں پہ زیادہ ٹیکس لگایا جائے یا پھر اپنے باقی اخراجات جو ہیں، دوسرے اخراجات ہیں، ان کو کم کیا جائے تاکہ ٹیکس اتنے نہ لگانے پڑیں۔ اور وہ کشمکش میں اس وقت ہیں کہ اگر حکومت کے اخراجات کم کرنے ہیں تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں 40-45 جو ڈفرینٹ منسٹریز ہیں، کیا ہمیں یہ ساری منسٹریز چاہیے؟ یہاں بہت سی منسٹریز تو پروونسز کو ڈیوالو ہو چکی ہیں 18th امینڈمنٹ کے تحت، تو وہاں بھیج دیا جائے اور ان کے اخراجات کی بچت کی جائے۔ تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ حکومت اپنے آپ کو ڈاؤن سائز کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ چیلنج ہے کہ پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اس میں بے شمار پیسہ ڈبویا جاتا ہے، وہ کبھی کمپلیٹ ہی نہیں پروجیکٹ ہوتے، اس کا نیٹ افیکٹ اکانومی پہ بہت غلط ہے۔ تو کیا 1-2 سال کے لیے ہم پی ایس ڈی پی کو بند کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں؟ تو آئی تھنک یہ ایشوز جو ہیں یہ اس بجٹ کے مین ایشوز ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کا بھی آپ نے ذکر کیا، صوبوں کے پاس کچھ چیزوں کے اختیارات جو ہیں، لیکن صوبوں کی اب دیکھتے میرے ذہن میں اچانک سے وہ این ایف سی ایوارڈز کا آ گیا کہ اس میں بھی صوبوں کی اکثر بحث رہتی ہے کہ جی ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیں، صوبوں کو تو ان کی ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے، کیونکہ پچھلا جو این ایف سی ایوارڈ تھا اس میں صوبوں کو تقریباً 57% ریونیوز جو ہیں وہ صوبوں کی طرف موڑ دیے تھے،
اور صوبوں کے اوپر کوئی قدغن بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ریونیوز کو جنریٹ کریں یا وہ کیسے اس کو خرچ کرتے ہیں، بلکہ وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ صوبے جو ہیں ان کا آئینی ان کے اوپر ہے ایک انسٹرکشن کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو کا نظام بنانا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہی نہیں بن رہا، اور جو ٹیکس ریونیو ہے جو صوبوں کو جاتا ہے وہ آگے ڈسٹرکٹس تک نہیں جاتا، اور بڑی ان ایون ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سال کے بجٹ میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور یہ پتہ لگے گا کہ کیا حکومت سنجیدہ ہے پاکستان کے مالی پرابلمز کو حل کرنے کے لیے، یا وہ صرف ٹیکس 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 کرے گی اور ہر ایک کے اوپر ٹیکس لگائے گی۔ اور وہ ٹیکس لگانے سے ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی پاکستان کا انویسٹمنٹ کلائمیٹ تو بہت خراب ہوا ہے، ایک تو بہت انتشار ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اب انڈیا سے بھی جنگ ہے، سو انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ آنی بھی بڑی مشکل ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی انویسٹ نہیں کر رہے، ٹھیک، کیونکہ وہ پرڈکٹ نہیں کر پا رہے کہ اگلے 5-10 سال کوئی ماحول ایسا بنے گا جس میں ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی ریٹرن دے سکے گی۔ ٹھیک، سو آئی تھنک کہ یہ اب ریفارم بجٹ ہونا چاہیے، ڈائریکشن دینی چاہیے کہ اکنامک اسٹیبلٹی سے ہم اکنامک گروتھ کی طرف جائیں گے، اور انویسٹمنٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے رادر دین ٹیکس اورینٹڈ۔ انویسٹمنٹ اورینٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کریں، جو این او سی کا نظام بنا ہوا ہے اس کو کم کریں، بیوروکریسی کا دخل اندازی کو ختم کریں، پرائیویٹائزیشن کریں، اور ایک مارکیٹ اکانومی کی طرف جائیں تاکہ پاکستان کا جو انٹرپرینیور ہے اس کے اوپر جو مشکلات ہیں اس کو ختم کیا جائے اور وہ انویسٹ کرنا شروع کرے، کیونکہ انویسٹمنٹ ہوگی تو اکنامک گروتھ ہوگی، اکنامک گروتھ ہوگی تو امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، اور پاکستان کے پرابلمس جو ہیں وہ حل ہونے شروع ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اس سال کا بجٹ بہت اہم بجٹ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو نجکاری کے لیے، پرائیویٹائزیشن کے لیے یہ جو بحث ہے یہ کسی سلوشن کی طرف نہیں جا پاتی، کسی نکر نہیں لگتی، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کوئی اس پہ ڈیسیژن نہیں ہو پاتا، یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا۔ پی آئی اے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی نجکاری پر کتنی بحث چلتی رہی لیکن ابھی تک ہو نہیں سکی، آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں، ہمارا نظام جو ہے نا وہ طاقت دینا نہیں چاہتا، کیونکہ پرائیویٹائزیشن کا مطلب ہے کہ وہ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائے گا اور اس کے اوپر جو کنٹرول ہے بیوروکریسی کا یا پولیٹیشنز کا وہ ختم ہو جائے گا، وہاں پہ جو وہ نوکریاں پیٹرنیج ہوتی ہے وہ ختم ہوگی۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ایک بیوروکریسی اور پالیٹکس میں وہ کنٹرول کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ رہا نہیں کہ اگر آپ یہ پرائیویٹائز وغیرہ نہیں کریں گے تو یہ لاسز اور بڑھتے چلے جائیں گے، اور لاسز کو پھر آپ ٹیکسوں سے کیسے پورا کریں گے؟ عوام تو آلریڈی غربت میں ڈوبی ہوئی ہے، عوام ابھی ایک بہت بڑے انفلیشنری پیریڈ سے گزری ہے، اس کی آمدن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھی نہیں ڈال سکتے، جو خوراک نہیں دے سکتے۔ تو اب ہمیں نظام کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانا بہت ضروری ہے، اور انویسٹمنٹ کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے ڈاکٹر صاحب، میرے خیال سے آپ کا گلا بھی خراب ہے لیکن آپ نے پھر بھی ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔ لاسٹ کامنٹس دینا چاہیں تو سر ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں اگر کوئی میسج دینا چاہیں بجٹ کے حوالے سے۔ آئی تھنک کہ یہ ہمیں ایک ایکسٹراڈنری کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ریفارمز کے مطابق، ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ، پرائیویٹائزیشن،
پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانا. انرجی سیکٹر میں بہت مسئلے مسائل ہیں, وہاں پہ بھی بیوروکریسی کا کنٹرول ختم کرنا اور ایک مارکیٹ ڈریون انرجی سیکٹر بنانا, یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں. ٹھیک. اور اس کے لیے حکومت کو بڑے ڈٹ کے کام کرنا چاہیے.